اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم بہت سی ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کی لائف سٹائل کے لیے بہت بہتر ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا ہے اور اس میں جو ہمیں باتیں بتائی ہیں اللہ نے وہ اتنی بہترین ہے کہ ہماری زندگی بہت بہتر گزر سکتی ہے. لیکن نہ جانے ہم کہاں کھو گئے ہیں, ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے یا ان کو اپلائی نہیں کرتے یا پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی. تو یہ سب باتیں بتانے کے لیے آج ہم یہ سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بھی کچھ سیکھوں گی اور آپ کو بھی کچھ سکھائیں گے. اور یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامک اسکالر, ماہر سماجی علوم, پروفیسر ڈاکٹر محمد قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسا مزاج ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا خیریت سے شکر ہیں؟ الحمدللہ. اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہم ایسے ٹاپکس لے کر آئیں گے جس پہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں. میرا خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کھو گئے ہیں کہیں پر, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو واپس لوٹ کر آئیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے. ایک عربی کا بڑا مشہور ہوتا ہے کہ کلو شین یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو جو ہوتا ہے اسے وہی اسی جانب جا کر اپنا ایکچوئل پرفارمنس دینا ہوتی ہے. تو ہم انسان ہیں, ہم کچھ بھی کر لیں, کتنی ہی بغاوت کر لیں, کتنی برائی کر لیں, کتنی خرابی کر لیں, کتنے ہی نعرے لگا لیں, کچھ بھی کریں, لیکن فطرت رب کے سامنے جھکنے کی ہے, وہیں جھکنا ہے. اچھا, کیوں ایسا لگتا ہے کہ ٹاپک کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن چھوٹی سی بات بھی کر لیں گے کہ کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں, اور وہ کہتے نہیں میں نے بات, اگر میں نے اپنی زندگی ایسے گزاری تو میں کیا کروں, میری زندگی ایسے ہی ہے. ایک بات طرز کروں کہ اسلام تو آیا ہی میں کو ختم کرنے کے لیے ہے. جب یہ میں ختم ہو جاتی ہے نا, یہ انا, یہ تکبر, یہ نخوت, یہ مزاج کے نخرے, یہ بڑائی, یہ اترانا زمین پر پیر مار کے چلنا, اگر یہ سارے پہلو آپ دیکھیے تو زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, کچھ بھی نہیں رہتا. کچھ بھی نہیں رہتا. اصل ذات رب تعالیٰ کی ہے, اور اس نے جو سکھایا جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہم انسان ہی کہلائیں گے, بقیہ سب کچھ اچھا, ہوگا. ایک بات ہوتی ہے سکھانے کی بھی. کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ ان کو وہ علم حاصل کر سکتے ہیں, وہ سیکھ سکتے ہیں, کہیں سے بھی سیکھ لیں, چاہے آج کے ہمارے پروگرام کے ذریعے سیکھ لیں. کئی ایسے لوگ ہیں جہاں پر تو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں یا ان کو موقع ہی نہیں ملتا سیکھنے کا. وہاں پر وہ ان کے پاس بھی کمی ہے, اور جو دوسرے ہیں جو زیادہ سیکھ کر بھی نہیں سمجھ پاتے ان کے پاس بھی کمی ہے. تو یہ ہمارے لیے بعض لوگ میں کہتی ہوں انفارچونیٹ لوگ ہوتے ہیں یہ. تو ان کے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سرنڈر کریں, اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ضروری ہے. جب سرنڈر کریں گے تو تبھی کام بنے گا. وہی والی بات کہ انا ختم ہوگی, لیکن ساری چیزیں انا ہی بربادی ہے. آپ سوچیے خود, میں ایک بات کہتا ہوں اور اکثر و بیشتر میں جب انالیسس کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ مقدمات اگر آپ دیکھیں ہماری کورٹس میں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو آپ حیران ہوں کہ خلا اور طلاق کے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سارے کرائم ریٹ میں ادھر جاتے ہیں, اور اس میں کیا یہ انا ہی ہے جو لے جاتی ہے. مرد کہتا ہے کہ جی میں طاقتور ہوں, میرے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو وہاں سے وہ معاملہ خراب ہوتا ہے. جب آپ جس محبت کے ساتھ, حسن سلوک کے ساتھ رشتہ لڑکی کا لے کر جا رہے ہیں, تو اسی حسن سلوک اور محبت کے ساتھ اس کو نبھائیے بھی تو صحیح نا. تو اس رشتے کا پاس نہ رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ انا کے ساتھ چل کر, اپنی خواہشات کے ساتھ چل کر پورے معاشرے کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ رویہ بدل جائے, اور اسی رویے کو بدلنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اللہ نے بھیجا انہیں, وہ عرب کا معاشرہ جتنے سرکشی پر تھا, اور جو عرب کے معاشرے کا مزاج ہے, آپ ذرا سا دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر, یا آج کا معاشرہ ایون, آپ اپنے بچے کو نہیں بدل سکتے. آپ اپنے بچے کو کہیں کہ نہیں یہ کام کرنا ہے, ایسے کہ نہیں مجھے بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ, نہیں میں تو یہ بنوں گا, اور وہ بن کر اپنی مرضی کے مطابق بن جائے گا تو کامیاب بھی ہوگا. اگر آپ نے پش کیا تو آپ کی انا ہے کہ میں ماں ہوں یا باپ ہوں, تو جو میری مرضی کے مطابق اگر یہ بن گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اب اس کو آپ نے آزاد نہیں چھوڑا, تو وہاں آپ کی انا. وہاں بچے کی انا یہ کہ مجھے تو یہ کرنا تھا, میں نے نہیں کیا تو ٹھیک ہے, اب معاملہ دوسرا ہے, اس کے مزاج میں بغاوت آئی. پتہ یہ چلا کہ انا کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے آپ, جو سائیکیٹرسٹ کرتے ہیں یا سائیکالوجسٹ کرتے ہیں یا اور ماہرین نفسیات کے ساتھ اپلائیڈ سوشل سائنسز کے لوگ. ایک وہ ہوتی ہے جس کو آپ اڈ کہتے ہیں, دوسرا ایک ایگو ہوتا ہے,
اور تیسرا ایک سپر ایگو ہوتا ہے. اتنے سارے ہمیں تو جی اتنے سارے اتنے سارے. اور انسان کے متعلق مجھے یاد ہے کہ میں آرگنائزیشنل بیہیویئر میں کتاب پڑھ رہا تھا, تو میں نے اس میں ایک کتاب میں ایک جملہ پڑھا, اور واقعی صحیح بات ہے کہ سب سے مشکل مشینری اس کائنات میں اگر ہے تو وہ انسان ہے. کبھی جھکنے کی تمنا, کبھی سرکش لہجہ, بڑا عجیب مزاج ہے. اور آپ یقین جانیے کہ سرکشی بھی کرتا ہے اور فخر بھی کرتا ہے اس پر کہ میں نے ٹھیک کیا, برباد بھی کرتا ہے لوگوں کو, اور احساس کمتری دوسروں میں ڈال کر اور اپنے آپ کو اوپر لے جاتا ہے. فرعون کا مسئلہ کیا تھا؟ فرعون یا فرعون جو ہم کہتے ہیں بھائی تم فرعون بن گئے ہو, آپ نے سوچا یہ محاورہ کیوں آیا ہے؟ صرف ایک ہی بات تھی, جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا, بس میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. قرآن نے کہا انا ربکم الاعلی. ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے بھی کہ نعوذ باللہ کہ میں کائنات کا مالک ہوں, اس کی پرسنالٹی یا اس کے جو عمل ہے وہ بھی کبھی کبھار یہ جو ہے بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ڈینجر کی طرف ہے, تھوڑا خطرناک. اب آپ میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پر اب جو کہ ہم زندہ معاشرے میں آج ہے نا, کل جن ماضی کے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی کسی وقت زندہ تھے. آپ خود سوچئے کہ معمولی کام کرنے والے لوگ, ایسے لوگ, کام کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, اسائنمنٹ کے اعتبار سے, کہ ان کا کام یہ ہے کہ جی یہ جو سرکاری خط ہے, اس خط کو وقت پر فلاں جگہ پہنچ جانا چاہیے. اب آئیے ذرا سا, ضرورت مند وہاں پہنچا, اس نے کہا, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے یا جو بھی ہے میرا, آپ وقت کے اوپر پہنچا دیں تاکہ میں وقت پر جوائن کر لوں. اب صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہاں یہ آبزرویشن یہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر. ایسا ہے کہ آپ ہمیں خوش کر دیں, مٹھائی لائیں, مٹھائی لائے آپ, ارے آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے, مٹھائی لائے. اب مٹھائی کا مطلب رشوت. اب وہ غریب آدمی فرض کرے کہ اندرون سندھ سے آتا ہے, کراچی تک پہنچا, یا اندرون پنجاب سے ہے وہ لاہور تک پہنچا, وہ غریب آدمی اپنا کرایہ دے یا آپ کو رشوتیں دے, کس بات کی مٹھائی, کس بات کی؟ میرٹ کے اوپر اس àدمی کا اپوائنٹمنٹ اگر ہوا ہے, کیونکہ یہاں تو حالات جو ہمارے معاشرے کے ہیں نا, تو یقیناً میرٹ کے اوپر بھی میں نے بھی دیکھا ہے کچھ لوگوں کے اپوائنٹمنٹ ہوئے ایز اے ٹیچر, میرٹ پہ ہوئے, ان کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی, ہوئے میرٹ پہ. ایسا نہیں اتنا, اور کامیابی وہیں پر ہی ہوتی ہے. اور ہاں, اور میں جانتا ہوں, میں ان خاتون کو جانتا ہوں جن کا اپوائنٹمنٹ ہوا ایز اے ٹیچر, اور مہران تھا, اور پبلک سروس کمیشن سے ہوا, سندھ پبلک سروس کمیشن میں امتحان دیا انہوں نے. کہنے کا مقصد ہے کہ اب وہ معمولی سا ایک قاصد ہے نا, معمولی سا لفظ میں استعمال, اس کو یوں نہیں کیجیے گا خدا نخواستہ کہ میں کوئی تکبر میں بات کر رہا ہوں. عہدے کے لحاظ سے گریڈ 17, 18, 19 میں نہیں ہے, چھوٹا گریڈ ہے نا اپنے اعتبار سے, تو جو ان کی ذمہ داری ہے. اب اگر وہ اس ذمہ داری میں ایک جو چھوٹی سی ذمہ داری ہے کہ آپ کو وہ خط پہنچانا ہے, اس نے اگر مٹھائی نہیں دی, اب جناب وہ خط غلط ایڈریس پہ بھیجا جائے گا, خط غائب کر دیا جائے گا, تنگ اتنا کیا جائے گا کہ اس شخص کا کہ وہ زندگی حرام ہو جائے گی اس کو, کہ 1000-2000 دے کے وہ کہتا ہے کہ میں اگر رشوت ہی دے دوں تو میری جان چھوٹ جاتی. تو وہاں انا بھی چل رہی ہے, رشوت بھی چل رہی ہے, تکبر بھی چل رہا ہے, اور اس عہدے پر بیٹھ کر وہ شخص اپنے اس انا کا وہ کھیل کھیل رہا ہے کہ جس میں ایک آدمی کا مستقبل برباد ہوا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ خط اسے نہیں ملا جبکہ اس کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا تھا. اب یہ کیسے لوگ سوچیں, یہ آج کے زندہ انسان کی بات کیا یہ واقعی کہتے ہیں نا کہ آنکھیں نہیں, ان کے دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں. ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے, سخاوت اور ایثار, لیکن ایک بریک کے بعد, بریک کی جانب جاتے ہیں. بریک وقت پھر ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور اب بات کریں گے سخاوت اور ایثار کی. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ آخر سخاوت اور ایثار ہے کیا, اس کی ذرا ڈیفینیشن بتائیں. بہت سادہ سا ہے. ٹھیک. وہ جو مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو ہمارے فیصل راؤ بھائی اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ 6 سال کا آدمی بھی سمجھ لے اور 60 سال کا بھی سمجھ لے, میرے خیال ہے کہ ضرورت ہے.